نماز کو تمام عبادتوں میں مرکزی حیثیت کیوں حاصل ہے؟ جناب نوح، جناب ابراہیم اور جناب یوسف نے کن چیزوں کی خواہش کی اور کس چیز کی دعا کی؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک ہم نے 161 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 2 آیتوں کی تفسیر لے کر کے اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، 162 اور 163۔ ان 2 آیتوں کی تفسیر کو سننے کے لیے دونوں آیتوں کا تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ کہہ دیجئے میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی، میری موت، یہ سب تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی طرف سے جسم و روح کو تسلیم کرنے، خلوص اختیار کرنے اور عبادت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا مسلمان ہوں اور اپنے پروردگار کے سامنے تسلیم ہوں۔ ناظرین، یہ تو تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تفسیر قرطبی۔ موت زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، زندگی عبادت پر اور عبادت نماز پر احاطہ رکھتی ہے، اسی وجہ سے عبادات میں مرکزی حیثیت نماز کی ہے۔ اسلام کا معنی حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے۔ اسلام کی نسبت تمام انبیاء کے ساتھ دی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خود کو مسلمان کہا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 72۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی انہیں اور ان کی اولاد کو اپنا مسلمان قرار دیں، مجھے اپنے تسلیم شدہ بندوں میں سے قرار دے اور میری اولاد میں سے تیرے احکام قبول کرنے والی امت قرار دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جب میں دنیا سے جاؤں تو مسلمان جاؤں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اولین مسلمان ہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں اولین مسلم ہیں، یا رتبے اور مقام تسلیم میں دوسروں پر مقدم ہیں۔ ناظرین، اس آیت کے نکات کے بعد پروردگار عالم نے بندگان خاص کے لیے اس سورہ کے اواخر میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، اپنے مقاصد، راستے اور اپنے طرز عمل کو سارے گمراہوں کے سامنے پوری وضاحت اور فخر کے ساتھ عیاں کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، اس کے باوجود کہ نماز عبادات کا جز ہے، لیکن یہاں اس کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو بیان کیا جا سکے۔ نمبر 3، مخلص انسان اپنے تکوینی راستے موت و حیات اور اپنے تشریعی راستے نماز و نسک کو صرف پروردگار عالم کے لیے جانتا ہے۔ نمبر 4، جس طرح ہم نماز میں قصد قربت کرتے ہیں، اس طرح سانس لینے میں، زندگی گزارنے میں اور مرتے وقت میں بھی قصد قربت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، موت و حیات اہم نہیں ہے، اہم یہ بات ہے کہ ہر کام خدا کے لیے ہو اور خدا کے راستے میں ہو۔ نمبر 6، جو کچھ خدا کے لیے ہو وہ رشد کرتا ہے، بڑھتا اور ترقی کرتا ہے۔ نمبر 7، موت اور زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اس کی سمت معین کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 8، تمام کاموں میں اخلاص حاصل کرنا حکم الہی ہے۔ نمبر 9، معاشرے کے رہنما کو چاہیے کہ معین شدہ راستے پر چلنے اور احکام الہی پر عمل کرنے میں سب سے سبقت رکھے، تمام اصول و قوانین پر پہلے خود عمل کرے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اس بات کی دعا کرتے تھے
کہ پروردگار انہیں مسلمانوں میں قرار دے، اور اسی چیز کے اوپر تاکید کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ اور نماز کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ صرف اور صرف اس لیے حاصل ہے کیونکہ موت زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور زندگی عبادت کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور عبادت نماز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ناظرین، آج کا یہ ہمارا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔